سر آنے والے ہیں اور کچھ چلے گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں چہرے ہی بدلے ہیں یا واقعی نظام بھی بدلے گا؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے، ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی نیا آرمی چیف آتا ہے نا تو پالیسی اسی کی چلتی ہے، نئے کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، وہ پرانی پالیسی کو کنٹینیو نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں مشرف صاحب کی کیا پالیسی تھی، آپ دیکھیں ان کی کیا پالیسی تھی، اس کے بعد کیانی صاحب کی کیا پالیسی، ریل چیف صاحب کی کیا پالیسی، ہر آنے والا آرمی چیف اپنی پالیسی لے کے آتا ہے، اور واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ اپنی پالیسی لے کر آئیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پالیسی کو کنٹینیو۔ سر جتنے چیف آئے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کوئی چینج بھی آیا کسی کے آنے سے یا ایسے نظام چلتے آ رہے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، اب راحیل شریف صاحب آئے تو ظاہر ہے وہ سیاسی تو نہیں، لیکن انہوں نے دیکھیں آپریشن زر بیضاب اور کس طرح بہت سے آپریشنز ہوئے اور چیزیں ہوئیں، اصل تو کام ظاہر ہے ہماری فوج کا وہ ہے، اور باقی بدقسمتی ہماری سیاسی جماعتیں اتنی کمزور ہیں کہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ سے وہ چاہتی ہیں، اور ابھی بھی سیاسی جماعتیں اتنی کمزور ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ریئلٹی ہے، اور پھر دوسرا ایک اور بھی ہے، دیکھیں عوام دیکھ لیں آپ عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن عدالتیں کس کے ساتھ ہیں، الیکشن کمیشن کس کے ساتھ ہے، بیوروکریسی کس کے ساتھ ہے، سسٹم کے اوپر کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اس لیے جب تک سیاستدان اتنے مضبوط نہیں ہوں گے اور بیوروکریسی اتنی تگڑی نہیں ہوگی تب تک اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے سر ایک سینیٹر ہے اور ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، ان کو انصاف نہیں مل پایا تو عام آدمی کی کیا صورتحال ہے یہاں؟ دیکھیں یہ بات تو یہ دونوں جو ہیں ٹھیک ہے، ان کے سابق پرائم منسٹر عمران خان سب سے پاپولر ہیں، لیکن آپ بتائیں مجھے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، ان کو انصاف مل گیا ہے؟ سانے بلدی والوں کو انصاف مل گیا ہے؟ یہ بدقسمتی ہمارا نظام اس طرح کا ہے، ہمارا عدالتی نظام اس طرح کا ہے۔ اب ماڈل ٹاؤن میں ویڈیوز موجود ہیں، 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، ایک حاملہ خاتون کو جبڑوں میں گولیاں ماری گئی، کیا ہوا؟ آج تک وہ کیس چلا ہے؟ نہیں چلا نا، نہیں چلنے نہیں دیا گیا، اصل میں چلنے نہیں دیا گیا تھا، اور اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، جو ایک غلط فہمیاں تھیں لوگوں کی دور ہو گئی ہیں، جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنے والے فیصلے نہیں کر سکتے، پاکستان کے خلاف فیصلے نہیں کر سکتے، عوام کے خلاف فیصلے نہیں کر سکتے۔ سر میں نے کافی قیادت سے بھی باتیں کی، انٹرویوز کیے ہیں، مجھے جو کل کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کل صرف ایک جلسہ ہے، کوئی لانگ مارچ کی کال نظر نہیں آ رہی، تو لوگ تو سر کافی سامان لے کر آئے ہوئے ہیں، بوریے بستر اور اپنے کپڑے شپڑے، تو یہ کیا عجیب سا سسٹم نہیں ہو جائے گا؟ نہیں عجیب سا نہیں ہوگا، دیکھیں جو بھی خان صاحب ظاہر ہے وہ کام نہیں کریں گے جس سے لوگ ایگزاسٹ ہو جائیں۔ اب وہ دیکھیں نا، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دھرنا دے کر بیٹھنا ہے، کیوں بیٹھنا ہے دھرنا دے کر؟ جب واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نئے آرمی چیف کو کم از کم 1 مہینے دینا ہے، 1 ڈیڑھ مہینے دینا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کل خان صاحب جب یہ کریں گے، اور وہ میں تو پچھلے 5 دن سے یہ بتا رہا ہوں اپنے پروگرامز میں بھی کہ وہ 1 دن کا ہے، اور وہ دھرنا اس لیے نہیں دیں گے، نئے آرمی چیف کو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ میری پاپولیرٹی ہے، یہ میرے ساتھ عوام ہے، اور ساتھ ہی عمران خان جو ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کہیں گے کہ یہ طاقت ہے میری، اگر آپ نے الیکشن مجھے نہ دیے اور آپ نے ظلم تشدد جبر کیا تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب میں آ کے بیٹھ جاؤں گا، پھر اگلے سر آخری سوال ہے میرا، آئین اور قانون کی بات ہمیشہ ہوتی ہے ملک کے اندر، اور آئین اور قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن خان صاحب کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہے اتنا، مطلب ابھی ان کے اوپر حملہ بھی ہوا، اس کے باوجود خان صاحب جب پریس کانفرنس کرتے ہیں یا ویڈیو پیغام دیتے ہیں آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ باقی لوگ تو آئین اور قانون کو فالو نہیں کر رہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان یہ کہیں کہ قانون ہم نے ہاتھ میں لینے ہیں، خود اپنا بدلہ لینا ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، تصادم ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی۔ بات تو یہی کر رہے ہیں، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت کو انشاءاللہ آ جائے گی۔ سر آخری ہے کہ کل کی کیا اسٹریٹجی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے، آپ کا لائن کیا ہے؟ دیکھیں میرا تو خیال یہ ہے کہ ان کا لائحہ عمل یہی ہوگا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جلسہ کریں گے، اپنی پاور شو کریں گے، اور نئے آرمی چیف کو کہیں گے یہ میری طاقت ہے، یہ میری قوت ہے، یہ عوام ہے، فیصلہ کر لیں، آپ نے پرانے والے کی روش پہ چلنا ہے یا آپ نے ملک اور عوام کے لیے فیصلے کرنے سر ان کو تو آلریڈی پتہ ہے عاصم منیر صاحب سے، نہیں دیکھیں پاپولیرٹی دیکھیں ایک ہوتا ہے وہ ایک لیفٹنٹ جنرل تھے، ایک ہے کہ اب ان کے پاس اختیار ہے، پہلے اختیار نہیں تھا ان کے پاس، پہلے ایک آواز تھی، ٹھیک ہے آپ کور کمانڈر کانفرنس میں یا آپ میٹنگز میں کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن اب تو ان کے پاس اختیار ہے نا، فیصلے انہوں نے کرنے ہیں۔ بہت شکریہ۔ زرداری صاحب پنجاب میں صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، یار زرداری صاحب جنہوں نے والی نا اپنے لاہے ایک عمل گوگل بھی کر بتائے لیں آپ، اور آرمی گوگل پہ جا کے چیف لکھیں بارے میں بھی باتیں کی گئی، اور یہی کہ لاہور میں بتایا ڈیرے جا رہا ہے ڈالنے کہ کا کل فیصلہ، جو لانگ مارچ نہیں جا رہا، کل آپ کو 75 خبریں ملیں گی پچھلے 1.5 ایک ماہ ماہ کا بھی ٹائم دیا جا رہا ہے نئی آرمی چیف کو، خیال رکھیے گا اپنا بھی، اپنے چینل کا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دیکھیں وہ تو پی ٹی آئی کو ڈیفینس پہ لے جانے کے لیے کریں گے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے پنجاب کی حکومت کو گرانا اور پنجاب میں حکومت نون لیگ کا بنانا۔ تھینک یو۔ یہ ایک الوداعی جو خطاب ہوا تھا صدیق جان صاحب، اس کا جواب دے رہے ہیں عمران خان صاحب یا نہیں دے رہے؟ کبھی کبھی کچھ چیزوں کا جواب جو آپ نہیں دیتے نا، وہ ہوتا ہے نا، خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، تو کچھ چیزوں کو اگنور کر کے، اور اس سے بڑا جو ہے نا وہ جواب نہیں ہوتا جب آپ اگنور کرتے ہیں کسی۔ یعنی عمران خان جو ہیں وہ تمام الزامات کو اگنور کر دیں گے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، جواب دے بھی سکتے ہیں، اور اگنور کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اب وہی جو ہے کہ پرانی چیزوں کو وہ سائڈ پہ رکھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔
उनकी की बात है कि वो राना सौला जो बड़े धमकियां दे रहे थे, कह रहे थे कि इमरान खान तुम आओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हारा अशर नशर कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आपने ये नोट किया कि आज वही राना सौला साहब जो है ना, वो राना सौला, ख्वाजा आसिफ, ये सारे के सारे क्या बयान दे रहे हैं? ये सारे के सारे बयान ये दे रहे हैं कि जो मुज़ाकरात करने चाहिए, बात करनी चाहिए, खान साहब को असम्बली में आना चाहिए, वो जी खान साहब को जो है वो सियासतदानों से बात करनी चाहिए। भाई अगर इनकी कल फतह हुई है कि इनकी मर्जी के आदमी चीफ लगे, फिर तो आज इनके मतलब ज़्यादा नज़र आने चाहिए, एग्रेशन नज़र आना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि ये आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो वाज़ेह वजह है ना जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि अब ये चाहते हैं कि खान साहब इनके साथ बैठें, मुज़ाकरात करें और ये कोई डेट तय कर लें आपस में PTI और PMLN। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब खान साहब का इनके साथ मुज़ाकरात करना ये तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान देगा। कह रहा है कि अगर इमरान खान 2 लाख बंदा ले आता है तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी इलेक्शन डेट देने में। देखिए मैं आपको बताऊं, ना तो हुकूमत ने इलेक्शन की डेट देनी है, ना इस हुकूमत की औकात है। इलेक्शन की डेट देनी है इस्टेब्लिशमेंट ने, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट वो फवाद चौधरी ने कल कहा ना कि ये जो हुकूमत है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट की सोटी के ऊपर खड़ी हुई है, इस्टेब्लिशमेंट के डंडे के ऊपर खड़ी हुई है। उन्होंने तारीख देनी है और इनको ये नज़र आ रहा है कि जो नए आर्मी चीफ आए हैं वो पॉलिसी नहीं जारी रखेंगे जो इस पॉलिसी पिछले 8 माह में चल रही, जुल्म जबर तशद्दुद की पॉलिसी। तो मैं कहूँ ये साथ साथ ये कैंप भी विजिट कर लेते हैं, तो वो जो जुल्म तशद्दुद जबर था तो वो तो मेरे ख्याल है कि जुल्म जबर तशद्दुद की जो पॉलिसी थी ना वो नहीं नए आर्मी चीफ ये है, इसको ये इस कैंप में भी नहीं है। अच्छा आइए सवाल के तो ये इस तरफ रास्ते से जाएगा, पौधों को खराब नहीं करना। बड़ी मुश्किल से लगा है। अच्छा तो भाईजान शहबाज भाई कहाँ पे आई सामने चले। तो भाईजान मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इनको ये नज़र आ रहा है कि जब पॉलिसी वो चलनी नहीं है तो इंडिया चलना भी नामुमकिन है, क्योंकि देखें पिछले 8 माह में जो जुल्म जबर तशद्दुद हुआ है उसका तो वाज़ेह तौर पर यही था ना कि बस शहबाज शरीफ को हमने वज़ीर-ए-आज़म रखना है, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म माने और ये सारी चीज़ें। तो इसलिए जो है वो अब इनको नज़र आ रहा है कि चीज़ें उस तरह नहीं चली। जब चीज़ें उस तरह चलनी नहीं है तो अब ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात करके और कोई तारीख अनाउंस हो जाए और खान साहब भी वो तारीख मान जाए। मेरा नहीं ख्याल कि वो मार्च अप्रैल के बाद की अगर ये तारीख को देना चाहेंगे तो उस पर खान साहब मानेंगे। खान साहब दबाव बरकरार रखेंगे और इनको चैन नहीं लेने देंगे, इनको सुकून नहीं लेने देंगे। अच्छा लास्ट मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह बार बार कह रहे हैं कि खान साहब को सीरियस थ्रेट है, तो खान साहब और PTI को ये सीरियस लेना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि खान साहब जो है ना वो ठीक है, उनका एक अल्लाह ताला पे हर मुसलमान के एतमाद और यकीन होना चाहिए, वो है खान साहब का। लेकिन मैं ये बात देखी है, मैं कंटेनर पे जाता रहा हूँ जब ये लॉन्ग मार्च GT रोड से आ रहा था, तो खान साहब को जिस सतह के थ्रेट्स हैं ना उस सतह की सिक्योरिटी नहीं थी और ये कोई ठीक नहीं है। अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए, एतकाद होना चाहिए, लेकिन हिकमत भी तो यही है ना कि आप अपनी तरफ से पूरे इंतजाम करें। तो खान साहब बहादुर आदमी हैं, लेकिन जिस तरह से यह है कि सामने बुलेट प्रूफ शीशा नहीं है, ये चीज़ें नहीं हैं उसके बगैर, तो ये इस तरह नहीं मतलब होना चाहिए। अपनी सिक्योरिटी करनी चाहिए। और अब तो जो मैंने पिछले कोई 1 हफ्ते में देखा है, पहले पार्टी खान साहब को इतना ज़्यादा मजबूर नहीं करती थी इन चीज़ों के ऊपर ना, या जब भी पार्टी की तरफ से कोई मशवरा होता था तो खान साहब आगे से कहते थे नहीं तो पार्टी भी चुप कर जाती थी। पिछले 1 हफ्ते से मैंने ये बात देखी है कि अब जो खान साहब की पार्टी है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही और वो डट के कह रहे हैं खान साहब सॉरी अब हम इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे आपकी सिक्योरिटी के ऊपर, आपको हमारी जो बात है वो माननी पड़ेगी। अच्छा आपके ज़राए क्या कहते हैं, कुछ बीमार शख्स है वो वापस आ सकते हैं? देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक ही सूरत में वापस आएंगे कि नए आर्मी चीफ जो है उनकी जो है वो जिस जज ने केस सुना है उस पर स्काइप पे उनकी मीटिंग करवा दें और वो जज कहे कि मियां साहब अपने वकीलों को कहें फैसला लिख के भेज दें, मैं वो उसी पे साइन कर दूंगा। इससे कम गारंटी पे मियां साहब कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए पिछले 8 माह में जब नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए पूरे पाकिस्तान को सूली पे लटका दिया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, नंगा किया गया, करंट लगाया गया, पूरे पाकिस्तान उसकी कीमत अदा की है जो कुछ पिछले 8 माह में हुए। अगर वो बाजा साहब होते हुए नहीं आए ना तो आते अगले आर्मी चीफ के भी होते हुए इतनी आसानी से नहीं आएंगे वो, क्योंकि वो बुज़दिल हैं, उनको खौफ है कि कहीं ये ना हो कि मैं हूँ और जेल चला जाऊँ। अगर आर्मी चीफ अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है उनको फिर भी आ सकते हैं? देखिए आप कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ को? जी नहीं, मियां नवाज शरीफ देखें वज़ीर-ए-आज़म तो वो इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि मैं आपकी कोर्ट से बताऊँ, ये फैसला वाला केस है ना, बहुत सारे मैंने चैनल्स के ऊपर देखा है वो कह रहे थे जनाब
کہ فیصل واڈا کیس کا جو فیصلہ ہے نا وہ کرے گا نواز شریف کو بھی فائدہ دے گا. یہ غلط خبر ہے. یہ شاید کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیس کیا تھا, اور وہ کیس کیا تھا. میاں نواز شریف کی نااہلی بھی فائنلٹی اٹین کر گئی ہے, اور 621F کا فیصلہ بھی فائنلٹی اٹین کر گیا ہے. 3 رکنی بینچ جو ہے وہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو کالعدم نہیں کر سکتا, اور وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ 621F کے تحت جو نااہلی ہوگی تاحیات ہوگی, اور میاں صاحب 621F کے تحت نااہل ہوئے ہیں. تو اس لیے فیصل واڈا کیس کا ان کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہونے والا. ہاں اگر سپریم کورٹ کبھی 7 رکنی یا 8 رکنی بینچ بناتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے مختلف فیصلے موجود ہیں, کچھ فیصلوں میں سپریم کورٹ نے یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولنے پر 621F اپلائی کیا, اور کچھ جگہوں پہ انہوں نے 621F اپلائی نہیں کیا, تو ہم یہ فیصلہ کریں کہ کہاں پہ 621F لگنا ہے اور کہاں پہ نہیں لگنا, اور پھر وہ فیصلہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس میں اگر سپریم کورٹ اپنی یہ تشریح بدل دیتی ہے 621F کے حوالے سے, اور اس کو کہہ دیتی ہے کہ وہ 1 ٹائم ہوگی یا 5 ایئر کے لیے ہوگی, اس کا میاں نواز شریف کو فائدہ ہو سکتا ہے. ابھی میاں نواز شریف کو اچھا, یہ جو پریزیڈنٹ نے دستخط کر دیے تھے اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ دستخط نہیں کریں گے, ایک لوبی کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا, تو وہ تو بڑا اسموتھلی ہو گیا. اس میں آپ کی عمران